ناظرین، اسرائیلی نیوی کی جانب سے یمن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور اسرائیل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پہلی بار ہم لارجسٹ لیول کے اوپر مظاہرے دیکھ رہے ہیں اور پہلی بار جو ہے وہ ہم ایک سٹرائک بھی اسرائیل کے اندر دیکھ رہے ہیں اور ہائی ویز بند ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جو منسٹرز ہیں ان کے گھروں کے باہر جو ہے اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ تحریک زور پکڑتی ہے اور مومنٹم حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ ابھی اس وقت تک جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے، جس طرح سے ہائی ویز بند ہوئے ہیں، اس سے پہلے اسرائیل میں اس طرح سے نہیں ہوا، تو اگر یہ مومنٹم پکڑتی ہے تو اس کا بہت امپیکٹ ہوگا، کیونکہ اس سے یہ مزید اسٹیبلش ہو جائے گا کہ نتنیاہو جو ہے وہ ایٹ ہوم بھی آئسولیٹڈ ہے اور اسرائیلی سیٹلرز بھی اس جنگ میں اپنا کوئی مفاد نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس لیے نکلے ہوئے نا، فلسطینیوں کی ہمدردی میں تو کوئی نہیں نکلے ہوئے، تو وہ اسرائیل کی تباہی کو دیکھ کر نکلے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ تحریک آگے بڑھتی ہے تو اس کا بڑا امپیکٹ جب وہ ہونے جا رہا ہے۔ اب نئی گورنمنٹس کی جانب سے اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے جو اسرائیل کے ساتھ، اس کی یونیورسٹیز کے ساتھ جو اپنی پارٹنرشپ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ امریکہ میں ہوا ہے۔ اسرائیل کا جو سائبر سیکیورٹی کا جو ہیڈ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے سائبر سیکیورٹی، اور ایران جنگ میں تو بہت زیادہ کردار رہا سائبر سیکیورٹی کا، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ سائبر پورا ایک وارفیئر ہے اور اسرائیل اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو سائبر سیکیورٹی کا جو ہیڈ ہے اس کو وہاں پر امریکہ میں گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ انوالو نکلا ہے جو پیڈوفائل ہیں، جو چائلڈ کو فار سیکشول ایکٹیویٹی استعمال کرتے ہیں، وہ باقاعدہ گینگ جب وہاں پر چلا رہا تھا، کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ یہ ایپسٹین کا جو سکینڈل ہے وہ سارا اس سے ریلیٹڈ ہے نا، پیڈوفائل سے ریلیٹڈ الزام جب وہ اسرائیل کے اوپر آتا ہے، تو یہ ایک وہاں پر بڑا واقعہ، یعنی حاضر سروس جو ہیڈ ہے وہ وہاں پر گرفتار ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور یورپ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ یورپ میں جب سے برطانیہ نکلا ہے تو اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ہے کہ یورپ کا کون ہے، سربراہ کون ہے، چیف کون ہے، فیصلہ کس کا ہے۔ دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک فرانس ہے اور ایک جرمنی ہے۔ تو جرمنی بڑی اکانومی ہے اور جو سیکیورٹی کنٹرول ہے وہ فرانس کے پاس ہے، لیکن اب وہاں پر ایک بیلنس آف پاور تبدیل ہو رہا ہے اور وہ بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی بار جرمنی جو ہے وہ یورپ میں لیڈ کرنے جا رہا ہے ویپن کے اندر بھی۔ اپنی ملٹری پاور کو جرمنی اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے کہ وہ فرانس کو یا تو سرپاس کر جائے گا یا اس کے ہم پلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اتنی میسو انویسٹمنٹ جرمنی جو ہے وہ اپنی ڈیفنس انڈسٹری میں کر رہا ہے۔ تو ورلڈ وار جو ہے وہ دونوں جرمنی کے ساتھ یورپ نے لڑی ہے، اور اس میں پھر باقاعدہ معاہدے بھی ہوئے کہ کیسے جرمنی جو ہے وہ اس کی فوج نہیں ہوگی، مطلب فوج ہوگی کمزور، یہ وہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اب جرمنی ورلڈ وار کے بعد پہلی بار اس سطح کی جو ملٹری، اور پھر اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ سوویت یونین، رشیا بھی تو جرمنی کے خلاف لڑ رہا تھا اور ان سارے معاہدوں کا حصہ تھا۔ اس ٹائم پر تو ایسا کوئی معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا دوبارہ رائز ٹو پاور، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو وہاں پر آ رہی ہے۔ اور یہ براہ راست چونکہ وہ تیاری ہی رشیا کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ 2 عالمی جنگیں رشیا کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اور پھر جرمنی کی ہسٹری ود ریگارڈ ٹو رشیا یہ بھی ہے کہ برلن میں جو پہلی فوج ہے وہ ان کی داخل نہیں ہوئی تھی، برطانیہ اور امریکہ کی، وہ ریڈ آرمی داخل ہوئی تھی، یعنی رشیا کی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جرمنی کا ایک حصہ جو ہے وہ سوویت یونین کے پاس بھی رہا 90s تک، جب تک کہ سوویت یونین جو کولیپس نہیں ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی وہاں پر بھی آ رہی ہے اس تناظر میں۔ اور اگر یوکرین کی جنگ رکتی ہے، بڑھتی ہے، لیکن جرمنی جو ہے وہ میسولی جو ہے وہ وہاں پر انویسٹ کر رہا ہے، تو یورپینز بھی سوچ رہے ہیں کہ جرمنی، بھئی ہسٹری تو ہے نا، 2 عالمی جنگیں تو لڑی ہیں، اور یورپینز جو ہے وہ سینکڑوں سالوں میں یہاں پر کوئی امن نہیں رہا ہے، ان کے آپس میں جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ تو جرمنی کا رائز دوبارہ سے ایک بڑی ملٹری پاور کے طور پر یہ ادھر بھی پریشان کر رہا ہے، اور وہ تو براہ راست وہ تیاری رشیا کے خلاف کر ہی رہے ہیں، تو اس لیے رشیا تو اس کو غور سے دیکھ ہی رہا ہے۔ اچھا، اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے اس وقت کی جو خوفناک خبر ہے کہ وہ غزہ سٹی کے اوپر سے اگریشن تیز کر دیا ہے۔ شروعات تو ہو چکی ہے، حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہی وہ سسٹمیٹک پیٹرن ہے کہ وہ اس طرح کے اگریشن شروع کر چکے ہوتے ہیں، میڈیا کو 15 دنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ شروع ہو چکا ہے، وہ سسٹمیٹک طریقوں سے لو پروفائل رکھتے ہوئے اس طرح شروع کرتے ہیں۔ تو غزہ سٹی میں اگریشن تو انس الشریف کو جس دن نشانہ بنایا گیا ہے اس دن سے شروعات ہو گئی تھی۔ آج جو ہے وہ وہاں پر بڑی ہارفک بمبنگ ہو رہی ہے، میڈیکل فیسلٹیز نشانہ بن رہی ہیں، ٹینٹس جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں، ایڈ سینٹرز نشانہ بن رہے ہیں جہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے آج یمن کے پر اٹیک کر دیا۔ لیکن یہ دونوں کام آج کرنے کا کیا مقصد ہے؟
یمن کے اوپر حملہ آج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے اس سے ڈائیورٹ کرنا جو ہے وہ بنیادی پرپز ہے، کہ میڈیا پر زیادہ خبریں چلیں کہ یمن پر اٹیک ہو گیا، غزہ پر اسرائیل نے آپریشن شروع کر دیا ہے، تو جو اندر ہو رہا ہے اسرائیل کے، وہاں پر لارجسٹ اسٹرائک ہو رہی ہے نتنیاہو کے خلاف، تو اس سے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل's غزہ offensive escalate with attacks on medical facilities۔ یہ جو نتنیاہو نے اٹیک کیا تھا انس الشریف کے اوپر، اسرائیل نے جو ان کو شہید کیا، تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی تھی، اور اس وقت ہم نے اس پر کچھ بات بھی کی تھی۔ وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ دنیا کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اتنا بڑا اٹیک کر کے، اتنی بڑی وائلیشن کر کے، اتنا بڑا ظلم کر کے، اور پیچھے 22 مہینوں کا بیک گراؤنڈ ہے، تو کیا دنیا مزید موو فارورڈ کرے گی؟ کوئی پریکٹیکل اقدام لینے کے لیے دنیا تیار ہوئی ہے یا نہیں؟ تو انس الشریف کو نشانہ بنایا گیا، تو دنیا سے صرف کنڈیمنیشنز ہی آئیں، کوئی پریکٹیکل اقدام نہیں آیا۔ پھر ایک دوسرا ٹیسٹ اسرائیل نے کیا، اور وہ تھا گریٹر اسرائیل کی بات کرنا۔ گریٹر اسرائیل کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ سٹی پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے، ہم ہر عرب ملک کے اوپر آ کر، جو بڑے ملک ہیں ان سب کے اوپر آ کر جب ہم حملہ کریں گے، ان سب کی بھی زمینیں قبضہ کریں گے۔ تو یعنی ایک ملک جو آپ کے بارڈرز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ریجن میں ہے، وہ کھلم کھلا آپ کے ملکوں کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو کیا یہ چیز بھی عربوں کو جگا سکی، یا تھوڑا سا ہل جل وہاں پر ہوئی یا نہیں؟ یہ دوسرا ٹیسٹ تھا جو اسرائیل نے کیا۔ اس کے جواب میں بھی یہاں سے صرف کنڈیمنیشنز ہی گئیں، تو اس کے بعد اسرائیل کو اندازہ ہو گیا کہ فی الحال بھی یہ تیار نہیں ہے کوئی ایسا ملٹری ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ فلسطینیوں کے لیے تو انہوں نے کیا آنا ہے، وہ اپنے ملکوں کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ نتنیاہو کی تو بس باتیں ہی ہیں۔ لیبنان پر بومنگ ہو رہی ہے، شام پر بومنگ ہو رہی ہے، عراق میں وہ کسی اور انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یمن پر بومنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نتنیاہو کے تو صرف بیانات ہی ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے ملک، دیکھیں ایک ریجن ہے، اس کے اندر ایک ایول طاقت ہے جو جینوسائیڈ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے ملکوں کے اوپر بھی اٹیک کرے گی، اس کے باوجود اگر کہیں ہل جل نہیں ہوتی تو پھر کیا کیا جا سکتا؟ تو یہ دوسرا ٹیسٹ تھا جو اسرائیل نے کیا، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہ ہی دنیا کو سینکشنز لگانے کے لیے بھی تیار ہوئی ہے، اور ویسٹ بھی سسٹمیٹکلی اس کو آگے پیچھے کر رہا ہے، اور عربز بھی کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی ایسکلیشن کریں یا کوئی پریکٹیکل اقدام اٹھائیں اسرائیل کے خلاف، خالی کنڈیمنیشنز ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو غزہ سٹی کے اوپر آج اٹیکس جو وہ شروع کر دیے ہیں، اور یہ یعنی کہ اب دیکھیں نا، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کتنے فلسطینیوں کی زندگیوں کا سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے، اور رات تک پتہ نہیں کتنے مزید شہید ہو چکے ہوں گے، اور روزانہ کی یہ بات ہے، یہ صرف آج نہیں ہو رہا، یہ روزانہ ہوتا ہے، درجنوں فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی استثنا ہے جس کے ساتھ اسرائیل جو کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو غزہ سٹی کے اوپر یہ دوبارہ سے اگریشن کا آغاز ہونا، یہ بہت ہی خوفناک بات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یمن کے اوپر اٹیک کیا، اور یمن پر کیا اٹیک کیا؟ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا، اور یمن پر جب بھی اٹیک ہوتا ہے تو اسرائیل کسی ایسے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے کہ جہاں سے بڑے دھماکے اور آگ کے شعلے جو وہ دکھائی دیے جا سکے۔ آئل ڈیپوز کے اوپر، یعنی جو سٹوریج ہے وہاں پر اٹیک کر دیا۔ آج انہوں نے جو پاور سٹیشن ہے وہاں پر اٹیک کیا، وہ پاور سٹیشن جو پورے کیپٹل، یمن کے پورے کیپٹل کو بجلی دیتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا۔ بڑے آگ کے شعلے جب وہاں پر دیکھے گئے، تو ایک مقصد ہے کہ بھئی دیکھیں ہم کتنا بڑا اٹیک کر رہے ہیں، اور دوسرا چونکہ یمن آلریڈی اکنامیکلی شدید کرائسس میں ہے، وہاں پر باقاعدہ فیمن ہے، لاکھوں لوگ اور بچے اس وقت فیمن کا شکار ہیں۔ یمن بہت سویر کرائسس کے اندر ہے اس وقت، تو وہ ایک پور نیشن ہے، اکانومی سٹرگل کر رہی ہے، تو ان کے انفراسٹرکچر کو اور زیادہ ڈسٹرائے کرنا، تو یہ یعنی ایک کرول ترین، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کرول ترین طریقہ کار ہے یمن کو سبڈیو کرنے کا۔ کافی بھاری قیمت جب وہ یمن چکا رہا ہے۔ اسرائیلی نیوی اٹیک سنا مین پاور پلانٹ ٹارگیٹڈ۔ اسٹرائک جو ہے وہ حزیز پاور سٹیشن ہے which is considered one of the vital electricity facilities supplying to the capital، سب سے امپورٹنٹ ترین ہے، اور جنریٹرز وہاں پر تباہ ہو گئے ہیں، taking them out of service and causing a major power disruption in the area۔ بڑے علاقے میں بجلی جب چلی گئی ہے، اور اب وہ کہیں گے یہ اسرائیلی نیوی کا اٹیک تھا، انہوں نے میزائل چلائے ہیں، ڈرونز بھیجے ہیں، کیا کیا ہے، اور ایکسپلوژن جو ہے وہ یمنی کیپٹل کے اندر سنے گئے ہیں۔ رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے، یمن یہ کہہ رہا ہے، انصار اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک کرمنل اور بینک کرپٹ اینمی دیٹ ٹارگٹس اونلی سروس فیسلٹیز، تو وہ کسی ملٹری ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنا رہے، اور اس میں وہ فیل ہو چکے ہیں، تو وہ یہ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ یمن
ایک بھرپور قیمت چکا رہا ہے, ان کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں, پھر ان کی اکانومی بھی سٹرگل کرتی ہے, یہ سارے واقعات ہیں. تو آج یہ غزہ سٹی پر جو اگریشن ہے اور ساتھ یمن کے اوپر اٹیک ہے, یہ باقاعدہ ایک پیٹرن کا حصہ ہے کہ وہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا. تو آج ڈائیورشن کیوں ضروری ہے, جو اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بڑی غیر معمولی تبدیلی آج اسرائیل کے اندر دیکھی جا رہی ہے. وہ ان سین واقعات جو اس سے پہلے اسرائیل میں نہیں ہوئے آج ہو رہے ہیں. بڑے بڑے ہائی ویز بند ہیں, بڑے بڑے اکنامک سینٹر شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں, بہت ساری یونینز حصہ لے رہی ہیں, یونیورسٹیز شٹ ڈاؤن ہیں, منسٹرز کے گھروں کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں, اور یہ یعنی پورا دن ہے جو چلنا ہے اور آگے تک. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے رات تک تو پھر اس کے بعد وہ اگلا لاہ عمل بھی دیں گے. تو اسرائیلی میڈیا کے مطابق 350 لوکیشنز ہیں جس کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پورے اسرائیل کے اندر, 350 لوکیشنز, اور ڈزنز آف روڈز ہیں وہ ان کو کلوز کر دیا گیا ہے, اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ جنگ بندی کی جائے. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ پروٹیسٹر آر بلاکنگ دا ہائی وے لیڈنگ ٹو تل اویو ایسٹ آف دا بین گورین. تل اویو, یروشلم, میجر سٹیز سینٹرل اسرائیل, وہاں پر جو مطلب مین ہائی ویز ہیں, روڈز ہیں, وہ انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں, ٹائر جلا کر وہ سارا. فارمر جو اسرائیلی قیدی ہیں وہ بھی سامنے آئے ہوئے ہیں, اور ون آف دا اسرائیلی کیپٹیو, اس کا بیان یہ ہے کہ آئی نو دا میننگ آف کیپٹیوٹی اینڈ آئی نو کہ یہ جو نتنیاہو بار بار ملٹری پریشر کی بات کرتا ہے, ڈز ناٹ برنگ بیک دا کیپٹیوز بٹ کلز دیم. یہ جو نتنیاہو کہتا ہے کہ ملٹری پریشر کے ذریعے کیپٹیوز واپس آئیں گے, اصل میں ملٹری پریشر اس لیے ہے کہ وہ کیپٹیوز کو مار دے گا, وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. پروٹیسٹر جو ہے وہ ہائی وے بلاک کیا ہوا ہے انہوں نے, جو یروشلم کو انٹرس ہے اس کو بھی انہوں نے بلاک کر دیا ہے. پھر پروٹیسٹر فرام تل اویو اکیڈمی بلاک نمیر روڈ in both directions. اسرائیلی میڈیا demonstrations in the front of the homes of the ministers including جو ڈیفینس منسٹر ہے, جو رون درمر ہے, اس کا قریبی بندہ ہے, یہاں پر مظاہرے ہونا, ایجوکیشن منسٹر, انرجی, یہ سارے انتہا پسند ہیں, تو ان سب کے گھروں کے باہر. ویسے یہ بھی اب ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ انتہا پسند ہے اور وہ انتہا پسند نہیں ہے. اب اوورآل جو اسرائیلی سوسائٹی ہے وہ اس سطح کو پہنچ گئی ہے کہ مطلب وہ انتہا پسندی کی آخری درجے کو جب وہ پہنچ گئی ہے. پروٹیسٹرز آر بلاکنگ مینی روڈز ان مینی پلیسز اکراس دا کنٹری. اسرائیلی میڈیا بہت وائڈ اسپریڈ اسٹرائک ان اسرائیل ٹو ڈیمانڈ سیز فائر ان غازہ. تو یہ وہاں کی صورتحال ہے, اور اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی امپورٹنس, اور نتنیاہو اس کو ڈائیورٹ کیوں کر رہا ہے. دیکھیے, اگر آج دنیا بھر کا میڈیا اگر وہ یہ خبریں چلانا شروع کر دے کہ اسرائیلی سیٹلرز ہی نتنیاہو کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, اور نیشن وائڈ اس سطح کے مظاہرے اور سٹرائک اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو کیا چیز اسٹیبلش ہو جائے گی. امریکنز پر اور پریشر آئے گا کہ بھئی ایک ایسے بندے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو ایٹ ہوم بھی جس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جاریت کو جاری رکھنے میں اسرائیل کی سیکورٹی ہے, اسرائیلی سیٹلرز تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل کا نقصان ہے. تو ایک ایسا شخص جو ابراڈ دنیا میں ایک وار کرمنل اسٹیبلش ہے, اینڈ ایٹ ہوم وہ آئسولیٹڈ ہے اور ان پاپولر ہے, تو ایسے کسی بندے کو سپورٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر ساری دنیا کا میڈیا ویسٹ کا ہم بات کر رہے ہیں, وہ اگر سارا اسی کے اوپر چلائے کہ ایک شخص جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے لوگ نہیں سپورٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو اپنے لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا سے دھتکار دیا گیا ہے. تو اس لیے اب ہوش کا ناخن لیا جائے. تو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ یمن پر اٹیک ہو گیا, غزہ سٹی میں, تو یہ ساری صورتحال ہے. ایک ایکس اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر ہے, اس کا جو بیان سامنے آیا, کہتا ہے پیلسٹینین مسٹ ایکسپیرینس نکبہ فرام ٹائم ٹو ٹائم. یہ اوورال یہ اصل میں ان کی سوسائٹی ہے اور یہ زائنزم ہے. کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو ٹائم ٹو ٹائم ہر 10 سال بعد 12-15 سال بعد نکبہ ان کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے. نکبہ جو فلسطینیوں, یہ لفظ جو ہے وہ دا گریٹسٹ, دا ہیوج کیٹاسٹرافی, بہت بڑی تباہی. نکبہ وہ ٹائم ہے جب اسرائیل نے اپنا اعلان کیا اسٹیبلشمنٹ کا, تو تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینی ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے, جارڈن میں, ایجپٹ میں, سیریا میں, دین پھر لیبنان, تو اس کو نکبہ کہا جاتا ہے. بہت بڑی کیٹاسٹرافی, بہت بڑی تباہی. تو کہتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتے رہنا چاہیے, ان کو مارا جانا چاہیے, ان کو ڈسپلیس کیا جاتا رہنا چاہیے ہر 10-15 سال بعد, تاکہ ان کو اندازہ ہوتا رہے کہ اسرائیل سے آزادی ڈیمانڈ کرنے کا مطلب کیا ہوگا. لاس ویگس میں بڑا واقعہ ہوا ہے, اور وہاں پر جو سائبر سیکورٹی چیف ہے اس کو وہاں پر گرفتار کیا گیا ہے, اور جس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسرائیلی سائبر سیکورٹی ہیڈ اریسٹڈ ان نیواڈا چائلڈ پریڈیٹر سٹنگ. اس کا حوالے سے جو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے
کہ یہ وہاں پر یعنی جو پیڈوفائل ہیں جو چائلڈ کو سیکشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ باقاعدہ چائلڈز کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا اور بڑے منظم انداز کے اندر، یعنی کسی ایک بچے کو اس نے ہراس نہیں کیا جس پر گرفتاری ہوئی، باقاعدہ منظم طریقے سے. اور یہ سائبر سیکورٹی کا بندہ ہے اسرائیل کا. اچھا، ساؤتھ امریکہ میں چونکہ یہ پوری ٹریفکنگ جو ہے وہ یہاں افریقہ، پھر ساؤتھ امریکہ، پھر آگے نارتھ امریکہ، تو ساؤتھ امریکہ کے مختلف ملکوں میں ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیڈوفائل اور سارے منظم گینگز جو چلا رہے تھے، ہیومن ٹریفکنگ کے اندر یہ ملوث تھے، ڈرگ سمگلنگ کے اندر یہ ملوث تھے. تو لیکن چونکہ ان کی لابینگ ہے تو وہ وہاں پر بھی چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے. تو اب ایک ایسے ماحول میں جہاں پر آلریڈی ایک ایپسٹین کا معاملہ چل رہا ہے اور وہ اسی ریلیٹڈ ہے. تو اسرائیل دیکھیں، امریکن سوائل پر کوئی کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو امریکن سوائل پر اسرائیل جو ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ خبر آج کافی وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے امریکہ کے اندر. یوراگوئے یہ ساؤتھ امریکہ کا ایک کنٹری ہے، اس نے جناب اسرائیل کی یونیورسٹیز کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. یوراگوئے سسپینڈز کوآپریشن ود ہیبریو یونیورسٹی اوور غازہ وار. یوراگوئے گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے کہ وہ کوآپریشن اور ایگریمنٹ جو ہیبریو یونیورسٹی کے ساتھ ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں ان ریسپانس ٹو دا وار آن غازہ اینڈ کیبنٹ ڈیسیژن ٹو آکوپائی. تو یہ وہاں اچھا مصر کا جو بارڈر ہے وہاں پر کوئی سیکورٹی انسیڈنٹ ہوا ہے، یعنی وہاں پر کوئی اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اس کے اوپر کافی سینسرشپ ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سیکورٹی انسیڈنٹ ایٹ دا بارڈر ود ایجپٹ از بینگ انویسٹیگیٹڈ. کچھ نہ کچھ وہاں اس بارڈر کے اوپر ہوا ہے لیکن فی الحال اس کو جو ہے چھپایا جا رہا ہے. حزب اللہ نے لیبنانیز گورنمنٹ کو میسج دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کون سی لاجک ہے ٹو ڈس آرم لیبنان اسٹرینتھ وائل نیتنیاہو ٹاکس اباؤٹ گریٹر اسرائیل. یعنی یہ بات جب سمجھ سے بالا تر ہے اور اس لاجک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ لیبنانیز حکومت جو ہے وہ ذرا بتائے، جب نیتنیاہو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے جس میں لیبنان پر بھی قبضہ ہونا ہے، تو ایک ایسی طاقت جو بارڈرز کے اوپر یہ تیاری کر رہی ہے آپ کے ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے یعنی کہ ڈسارم ہو جانا، یہ تو پلیٹ میں رکھ کر لیبنان نیتنیاہو کو دینا ہے. مجھے بتائیں کہ دنیا کی کون سی طاقت آ کر لیبنان کو بچائے گی؟ کہاں سے فوجی جو ہے وہ روانہ ہوں گی لیبنان کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں اب انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، تو آپ لیبنان جو ان کے بارڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈسارم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں ایک اور چیز آپ سمجھیں، یہ مڈل ایسٹ کا طریقہ کار، یعنی مڈل ایسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہی نہیں نیگوسیشنز کا. یعنی یہ پیورلی یہ جو پرپوزل لیبنیز گورنمنٹ آگے پرسو کر رہی ہے یہ ویسٹرن امریکن اور اسرائیلی مینٹالٹی ہے، یہ ان کی اپروچ ہے. یعنی اگر یہ پیورلی ایک مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ کا پرپوزل ہوتا تو یہ کبھی بھی اس انداز میں چیزوں کو ایڈریس نہ کرتا. یہ ویسٹرن مینٹالٹی ہی ہے، یہ ویسٹرن اپروچ ہی ہے، وہ جو کلونیل اپروچ ہے اور جو اسرائیل کی اپروچ ہے کہ وہ ایسی چیز پریزنٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف نیگوسیشنز، ان دا نیم آف ڈائلاگ، جو اصل میں تصادم کی طرف لے کر جاتی ہے. ذرا کوئی ایک مثال تو بتائیں جس میں امریکہ اور اسرائیل انوالو ہوئے ہوں نیگوسیشنز میں اور وہ نیگوسیشنز کامیاب ہو گئے ہوں. ہر نیگوسیشن جس میں یہ انوالو ہوتے ہیں اس کے نتیجہ جنگ کی صورت میں کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ڈیمانڈز ہی ایسی رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ حزب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینوں میں ڈسارم ہو جاؤ، یہ کوئی ذی شعور بندہ اس بات کو مان سکتا ہے کہ یہ کوئی مسئلے کو حل کرنے کی کوئی اپروچ ہے؟ یہ ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ اس کو تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کو جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کو خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ اپروچ جہاں سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے یہ کسی مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ کی اپروچ ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس طرح سے چیزوں کو ڈیل کرتا ہی نہیں ہے اور باقی دنیا بھی اس طرح سے چیزوں کو ڈیل کرتی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھنا کہ یوکرین کی جنگ کیوں نہیں رک رہی؟ جب رشیا کہتا ہے کہ بھئی نیٹو کو ہمارے بارڈر سے پیچھے کرو تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو رشیا تو جنگ روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور رشیا جب وہ پہلے انکنڈیشنل سیز فائر کرے اس کے بعد ہم بتائیں گے 2-4 مہینوں بعد، یعنی کہ 2-4 مہینوں کے بعد کیا ہوگا کہ وہ یوکرین مزید اپنی اسٹرینتھ بڑھا لے گا، اس کے بعد کہیں گے کہ شاید دوبارہ حملہ شروع کر دیں رشیا کے اوپر. تو جو ڈیمانڈ ہے، جو اپروچ ہے، اب یہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو یوکرین ہے وہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا، تو اس پر اوورآل جو ویسٹرن جو ہیں وہ سارے کیوں تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نیٹو کا ممبر بنائیں گے. بھائی لاجک کیا ہے یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے کی؟ تو اگلوں کو سرنڈر کروانا، اگلوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کمزور کر دینا، یہ ان کی اپروچ ہوتی ہے. اور جو اس کے خلاف جاتا ہے کہتے ہیں یہ تو مذاکرات نہیں چاہتا، یہ تو امن نہیں چاہتا.
اب جب ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو کیا کہا ٹرمپ نے؟ انکنڈیشنل سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر. آغاز نیوکلیر پر اٹیک سے ہوا اور بات کہاں گئی؟ انکنڈیشنل سرنڈر. اور ایران کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے، وہ ایران کو کہتے ہیں یہ امن نہیں چاہتا، اور اس کے سامنے ڈیمانڈز کیا رکھتے ہیں؟ اپنے میزائل سے بھی دستبردار ہو جاؤ اور اپنے نیوکلیر پروگرام سے بھی مکمل دستبردار ہو جاؤ، اور اس کے بدلے میں وہ سیکورٹی گارنٹی مانگے تو کوئی سیکورٹی گارنٹی بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ لیبنان والی جو اپروچ ہے نا، یہ نہ پیورلی ان کی اپنی اپروچ ہے اور نہ یہ کسی سولوشن کی طرف لے کر جائے گی، یہ خرابی ہی کی طرف لے کر جائے گی. تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی، کیونکہ لیبنان کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے. جرمنی میں کیا ہو رہا ہے؟ دی ٹائمز کو میں کوٹ کر رہا ہوں، جرمنیز انویسٹمنٹ ان آرمامنٹس از سو میسو دیٹ اٹ از آن دا ورج آف چینجنگ دا بیلنس آف پاور ان یورپی یونین. یہ آج ٹائمز کی خبر ہے، کیونکہ جرمنی جو ہے، آپ دیکھیں جرمنی کی پالیسی، وہ مڈل ایسٹ میں انگیج کر رہا ہے، وہ یوکرین میں سب سے زیادہ آگے ہے، وہ باقی ریجنز کے اندر بھی مداخلت اور آگے پیچھے یہ ساری باتیں کر رہا ہے، اور میسو انویسٹمنٹس کر رہا ہے اپنی ملٹرائزیشن کے اوپر. اور خود یورپی یونین اس بات سے تھریٹنڈ ہے کہ بھئی یہ وہی جرمنی ہے جو جس سے ہم نے 2 عالمی جنگیں لڑی ہیں، اور وہ بیک ان پاور ہے. اس دفعہ تو وہ کوئی فرانس اور برطانیہ کے خلاف تو نہیں تیاری کر رہے، تیاری تو رشیا ہی کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن خطرہ تو ایک ہسٹری تو ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرانس لیڈر ہے نا، تو فرانس سیکیورٹی لیڈر ہے، جرمنی اکنامک لیڈر ہے، تو اکنامک لیڈر تو جرمنی رہے گا، ساتھ سیکیورٹی لیڈر بھی جرمنی بن جائے گا، تو فرانس کو تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے وہ خود یورپی یونین میں عجیب سا ماحول اس وقت بن رہا ہے یوکرین جنگ کے نتیجے میں، کیونکہ اگر یوکرین جنگ نہ ہوتی تو یہ جرمنی ظاہر ہے تو ایک بڑا عجیب سا معاملہ وہاں پر ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس پر مزید ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی. کل جو ہے وہ یورپینز جا رہے ہیں، زیلنسکی تو جا رہا ہے، باقی یورپینز دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن جو پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ اوورال تو اس کے بارے میں سبھی اچھا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھے ہیں، جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یورپینز کی مرضی کے بغیر جنگ بند نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، یورپینز چاہیں گے تو جنگ بند ہوگی، وگرنہ وہ وہاں پر 2 بیٹھ کر وہ جنگ بندی کر لیتے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی امریکہ کے ہاتھ میں بھی وہ پورا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ بٹن دبا کر جائے وہ بند کر دے. تو اس لیے یورپینز کو بلایا ہے، وگرنہ تو ٹرمپ تو یورپین سے بات بھی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. اور ٹرمپ جو اس وقت ڈائریکشن میں بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، اور اس میں وہ نکسن بھی ہے، نکسن ڈاکٹرائن بھی ہے کہ چائنا اور رشیا کو الگ کیا جائے. پہلے انہوں نے چائنا کو رشیا سے الگ کیا، اس بار وہ رشیا کو چائنا سے الگ کرنے، کیونکہ اصل لڑائی چائنا سے ہے، کیونکہ چائنا ہی سب سے بڑی ملٹری، سب سے بڑی اکانومی بن رہا ہے، تو اب وہ رشیا کو چائنا سے الگ کرنے چاہتے ہیں، لیکن اس بار وہ فیل ہوں گے. سو خیر یہ کافی کمپلیکس منظرنامہ ہے، اور بہت ساری گریٹ گیمز انڈر دی کارپیٹ چل رہی ہیں، اور مڈل ایسٹ کا کیا مستقبل ہے، غزہ میں کیا ہوگا، اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا نکلے گا. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.